السلام علیکم۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 7۔ اللہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو کبھی شیٹرڈ نہیں ہونے دیتا۔ وہ انہیں آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے مگر کبھی انہیں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ بس اس بات پر اپنا ایمان پختہ رکھے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کبھی بھی شیٹرڈ نہیں ہوں گے۔ عشان نے مسکراتے کہا تو علی رضا نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ عشان: کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ اگر پری مجھ سے میرے بچے کو کہیں بہت دور لے گئی تو اس بچے کو کیسے پتہ چل سکے گا کہ وہ کون ہے، اس کا باپ کون تھا؟ پری تو اسے اپنے جیسا بنا دے گی۔ علی رضا نے فکر مندی سے کہا: پلیز ایسا مت سوچیں۔ عشان نے گہری سانس لیتے کہا: عشان، اگر ایسا ہو گیا کہ میں موجود نہ ہوں تو تم میرے بچے کو میرے بارے میں ضرور بتانا کہ اس کے باپ سے کیا گناہ ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ اس کا باپ ایک وہ ہونٹ بھینچ کر سسکنے لگا تو عشان پریشان ہونے لگا۔ پلیز حوصلہ کریں علی، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ عشان نے اسے تسلی دی۔ اسے کہنا کہ اس کا باپ ایک کمزور مسلمان تھا اور علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پلیز علی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر اتنی نیگیٹو سوچ آپ کے اندر اتنی نیگیٹو سوچ کیوں آ رہی ہے؟ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ عشان نے چونک کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا: نہیں، جو باپ اپنی اولاد، اپنی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کر سکے وہ کمزور مسلمان ہی ہوتا ہے۔ علی نے سسکتے ہوئے کہا: پلیز آپ اتنا نیگیٹو مت سوچیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ عشان نے اسے سمجھایا: پری کا ایٹیٹیوڈ مجھے بہت نیگیٹو بنا رہا ہے، میرے اندر وسوسے اور اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا ہونا ہے۔ علی نے آہ بھر کر کہا: اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تلوار کو اخلاق کی طاقت سے جو فتح دی ہے، آپ اسی طاقت سے پری بھابھی کے دل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ہائپر ہوتی ہیں تو آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، ہرگز مشتعل نہ ہوں۔ اگر وہ نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں تو بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے حسن اخلاق سے ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان کا اخلاق مد مقابل کے غصے کو جس کامیابی سے مات دیتا ہے، دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں دے سکتی۔ عشان نے اسے سمجھایا تو علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ میں کوشش تو کرتا ہوں مگر پری میرے بارے میں مشکوک رہنے لگی ہے، اسے مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ علی نے آہ بھر کر کہا: مشکوک کیوں؟ عشان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا اسلام کی طرف جانا اسے مشکوک لگنے لگا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اسے ٹریپ کر کے مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے والدین کی موت کا ذمہ دار بھی سمجھتی ہے۔ عشان، حالات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ علی نے آہ بھر کر کہا: آپ مایوس مت ہوں اور خدا سے مدد طلب کریں، وہ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ عشان نے اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تو علی کا دل قدرے مطمئن ہونے لگا۔ عشان رات کو بیڈ پر نیم دراز شانزے کو علی اور پری کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ قدرے تجسس سے سنتی رہی۔ عشان: اتنی الجھی ہوئی سچویشن کا کیا انجام ہوگا؟ شانزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، پری بھابھی روز بروز اپنے رویے میں رجڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ علی کے دل میں جیسے جیسے اسلام کے لیے محبت بڑھ رہی ہے، پری بھابھی اس سے بھی متنفر ہونے لگی ہیں اور اسلام سے بھی نفرت کرنے لگی ہیں۔ مجھے ڈر ہے اس نفرت کی آگ میں دونوں جل کر راکھ نہ ہو جائیں۔ عشان نے آہ بھر کر پریشانی سے کہا: اللہ نہ کرے۔ عشان: آپ اتنے مایوس اور نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں کے دل بھی تو لمحوں میں خدا نے پلٹ دیے، ممکن ہے وہ پری بھابھی کا دل بھی پلٹ دے۔ دلوں کو پلٹنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا؟ شانزے نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ عشان نے بھی آہ بھر کر کہا۔ علی بھائی بیچارے تو بہت پریشان ہوں گے؟ شانزے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو عشان نے گہری سانس لی۔ ہاں، محبت کا وہ سپیل جس کے سحر نے ان کو آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا، جیسے جیسے ان کو آزاد کرنا شروع کیا ہے تو وہ بے دم ہونے لگے ہیں۔ جس طرح آکٹوپس کا شکار آزاد ہو کر نیم مردہ حالت میں ہوتا ہے، وہی حال علی بھائی کا ہے۔ اب وہ اپنی بیکار سروائیور کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ہی ان کے لیے آسانی پیدا کرے تو نجات ممکن ہے۔ عشان نے کہا۔ عشان: میں سوچتی ہوں وہ تمام مسلم لڑکے
جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، کیا وہ بھی اس سچویشن سے گزرتے ہوں گے؟ ان کی اولادیں یوں ہی ڈسٹرب رہتی ہوں گی؟ وہ اپنی جنریشن کی کس طرح سے کیئر کرتے ہوں گے؟ میں تو سوچ میں الجھ جاتی ہوں۔ شانزے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، تو مختلف مذاہب میں کلچر کا بھی تو فرق ہوتا ہے۔ کسی ایک کے لیے جو چیز مقدس ہوتی ہے، دوسرے کے لیے ناقابل قبول۔ تو ایسی سچویشن میں لوگ کس طرح کوپ اپ کرتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں گمبھیر فرق کو جانتے ہوئے غیر مسلم مرد عورت سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں آنے والی نسلوں کی مکاح کا مسئلہ ہے۔ آشان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے انسانوں کی نفسیات اور مسائل کو دیکھتے احکامات جاری کیے ہیں، اور جن باتوں کو جائز اور حلال قرار دیا اس میں انسانیت کی فلاح ہے، اور جو انسانیت کے لیے نقصان دہ انہیں حرام اور ناجائز قرار دے دیا، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ شانزے نے گہری سانس لیتے کہا تو آشان نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب آپ نے علی بھائی کو کیا مشورہ دیا؟ شانزے نے پوچھا۔ یہی کہ اپنے حسن اخلاق سے پری بھابھی کے دل کو بدلنے کی کوشش کرے، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو سب بچ جائیں گے، ورنہ انجام کیا ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ آشان نے جمائی لیتے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرتے ہی سو گیا۔ شانزے بھی پریشان ہو کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ علی رضا آفس سے آنے کے بعد رات گئے تک لیپ ٹاپ پر اسلام کے بارے میں باقاعدگی سے ریسرچ کرتا، ہر ٹاپک کو پڑھنے کی کوشش کرتا، اور بہت لیٹ وہ اپنے بیڈ روم میں جاتا۔ پری یا تو سو رہی ہوتی یا پھر اسے دیکھ کر کروٹ بدل لیتی اور دوسری طرف منہ کر کے سو جاتی۔ وہ بھی بیڈ پر لیٹتا تو اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں اور نظریات آنے لگتے جن کے بارے میں وہ پڑھ کر آیا۔ اس کا ذہن جتنا وسیع ہو رہا تھا، باہر کے حالات اتنے ہی تنگ ہو رہے تھے۔ پری اس سے بہت کم بات کرتی، وہ بار بار اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا تو وہ زج ہونے لگتی اور اکثر غصے میں چیختے چلاتی باہر چلی جاتی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب علی بیڈ روم میں آیا۔ پری کو سوتے دیکھ وہ اپنی سائٹ پر لیٹ گیا۔ اچانک سے پری کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا، لائٹ آن کر کے اس پر جھکا تو پریشانی سے پوچھنے لگا، پری کیا بات ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟ علی نے فکر مندی سے پوچھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ آخر اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ علی میں مرنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، بس میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ گلٹ مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کیسا گلٹ؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے ماں باپ کو اذیت دینے کا۔ کہتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو اذیت دیتی ہے ان کی اولاد بھی انہیں ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے۔ کل کو ہمارا بچہ بھی ہمیں یوں ہی اذیت دے گا تو پھر اسے پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا دل چاہتا ہے اسے ریموو کرا دوں، پری نے روتے کہا۔ خبردار ایسا سوچنا بھی مت، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی جان کو تم قتل کرنا چاہتی ہو، کیوں ایسے سوچ رہی ہو؟ علی نے خفگی سے کہا۔ مجھ جیسی اولاد نے پیدا ہو کر کیا کارنامہ سر انجام دیا جو یہ کچھ کرے گا؟ پری نے افسردگی سے جواب دیا۔ خدا کے لیے اتنا نیگیٹو ہو کر مت سوچو۔ اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں تو ماں باپ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ان کو زمانے کی ہر خوشی، سکون اور راحت پہنچانا چاہتے ہیں، اور تم اس بیچارے کو مارنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ پری ہم نے اسے بہت محبت سے پالنا ہے، یہ ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری خوشی ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھا سوچنا چاہیے۔ اسے میری شفقت اور تمہاری محبت کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں اس بارے میں اچھا پلان کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ دکھی۔ علی نے محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تو علی کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اٹھو اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، اس کے بارے میں سوچتے ہی تمہارے چہرے پر کتنے خوبصورت رنگ آ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں میں چمک سی پیدا ہونے لگی ہے اور تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ علی نے مسکرا کر کہا تو پری بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ علی زبردستی اسے واش روم میں لے کر گیا، ساری لائٹس آن کر کے اس کے ہمراہ آئینے میں دیکھنے لگا۔ پری کو اپنا چہرہ واقعی بہت ہی مختلف دکھائی دینے لگا۔
اس کی اپنی آنکھیں، ناک، رنگت، ہونٹ سب عجیب لگنے لگے۔ پری نے چونک کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر وہ سانس لے رہا ہے، تمہارے خون میں اس کی آمیزش ہے، تمہاری وینز میں گردش کرتے خون کے ساتھ وہ دوڑ رہا ہے۔ تم مسکراتی تو وہ مسکرانے لگتا ہے، تم روتی ہو تو وہ بھی رونے لگتا ہے۔ تمہارے چہرے پر جو ممتا کا رنگ، خوبصورتی اور کشش پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ وہی ہے۔ علی نے قدرے جذباتی انداز میں پری کو محبت سے سمجھاتے کہا تو پری نے حیرت سے اسے دیکھا اور ایک دم اس کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری علی، میں اس کے بارے میں کتنا نیگیٹو سوچ رہی تھی، اور وہ تو میری زندگی ہے۔ تمہاری باتوں سے میرے اندر ہلچل سی ہونے لگی، مجھے اس سے بہت محبت محسوس ہو رہی ہے۔ تھینک یو علی، تم نے مجھے اس کا کتنا خوبصورت احساس دلایا۔ اب میں کبھی بھی اس کے بارے میں نیگیٹو ہو کر نہیں سوچوں گی، اس کی بہت کیئر کروں گی، اپنے سے بھی زیادہ۔ پری نے فرتے جذبات سے لبریز ہو کر کہا تو علی مسکرانے لگا اور محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ پری، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پریگننسی میں ماں جتنا اچھا سوچے گی اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے گی، بچے کی سوچ بھی اتنی ہی اچھی اور پازیٹیو ہوگی۔ تم تو جرنلسٹ ہو اور تمہارا تو ایکسپوز میرے سے زیادہ ہے، تمہیں بھی تو یہ سب معلوم ہی ہوگا نا؟ علی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی مایوس اور نیگیٹو ہو جاتا ہے، جب اسے اپنے اندر ہر طرف تاریکی محسوس ہونے لگتی ہے، اپنا ہر عمل فضول اور ہر بات بے معنی لگتی ہے۔ میرے اندر بھی وہ تاریکی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے، مگر تمہاری باتوں میں امید کی روشنی نے اس تاریکی کو ایک دم ختم کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ، پری نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے چومتے کہا تو علی کے دل میں ایک دم سے محبت ابھری۔ اگر میں اس وقت پری کو اسلام کے بارے میں کچھ کہوں تو ممکن ہے وہ میری بات کو سن لے اور اس کا دل بدلنے لگے۔ علی نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوچا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پری نے چونک کر پوچھا۔ پری، ایک بات کہوں، تم برا مت ماننا اور ٹھنڈے دل سے میری بات سننا اور سمجھنا۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، اپنے پروفٹ اور اسلام کے علاوہ جو بھی بات کہو گے میں سنوں گی۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کرتے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تم اب سو جاؤ، علی نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم ایسی باتیں کر کے میرا موڈ کیوں خراب کر دیتے ہو؟ میری ساری خوشی کو اسپوائل کر دیتے ہو۔ پری نے خفگی سے کہا، نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اب مجھے نیند آ رہی ہے، کل بتاؤں گا، پلیز تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ علی نے زبردستی مسکرا کر اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے کہا اور لیٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے بحث میں انوالو کر کے اس کا موڈ خراب کر دے، اور ویسے بھی اس نے خود سے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام کی باتیں تب زیادہ مؤثر ہوتی ہیں جب سننے والا خود سننے کا خواہش مند ہو۔ اسے یاد تھا جب بھی اشان اس کے ساتھ اسلام کی باتیں کرتا تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تو اسے وہ باتیں بور اور فضول ہی محسوس ہوتی تھیں، اور اب جب کہ اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی تو خود بخود اس کا دل ان باتوں کو سننے کو چاہتا، اور اب وہ خود بھی ان ٹاپکس پر بے تکان بول سکتا تھا۔ پری کا موڈ دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی، مگر اس کا ذہن متحرک تھا۔ اگر پری کا رویہ یوں ہی سخت رہا تو وہ اسے کیسے اسلام کی طرف لے کر آئے گا؟ پری کا دل کیسے بدلے گا؟ پری اس کی کسی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ خدا جانے وہ اسلام کے نام سے ہی کیوں بدکتی ہے؟ کیا وہ اسلام سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ میں مسلم ہوں اور اسلام کی بات کرتا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ مجھ سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی وہ اسلام سے کرتی ہے۔ وہ کافی دیر پریشان ہو کر سوچتا رہا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے نہ تو اس بارے میں کوئی سوچا تھا اور کہ رجڈ، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی رجڈ طرز عمل اختیار کیا، نہ ہی کسی قسم کی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا۔ اب وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ مختلف سوالات اس کے ذہن میں کمبیوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے، اور اسے کوئی سرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پری پرسکون ہو کر سوتی رہی۔ اس نے اٹھ کر اسے دیکھا اور تسلی کر کے سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر فجر کی نماز کے لیے وائبریشن ہونے لگی۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔
اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جا کر خاموشی سے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں نماز پڑھ کر خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگا۔ اچانک پری کی آنکھ کھلی تو علی رضا بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ وہ چونک کر اٹھی اور اسے تلاش کرتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ علی رضا کو روتے گڑ گڑاتے دیکھ کر وہ چونکی۔ یا اللہ، مجھے اور میرے بچے کو اسلام پر زندہ رکھنا اور اسلام پر ہی موت دینا۔ میں تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مجھے اور میری اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق اور محبت کرنے والا بنانا۔ علی رضا بار بار یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا اور پری کے چہرے پر حیرت اور خفگی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں ابال سا اٹھنے لگا اور غصے میں اس کے سامنے آ گئی۔ علی، تم میرے بچے کے لیے وہ شے کیوں مانگ رہے ہو جس کو مانگنے کا حق صرف اس کے پاس ہوگا؟ وہ مسلم ہوگا، عیسائی ہوگا یا پارسی، اس کا فیصلہ صرف وہی کرے گا۔ مذہب پر کسی کی اجارہ داری نہیں، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا مذہب چوز کرے۔ پری نے غصے سے کہا تو علی نے خاموشی سے جائے نماز کو تہہ کر سائڈ پر رکھا جو وہ حال ہی میں خرید کر لایا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہترین چیز کی خواہش کرتے ہیں اور اسلام سب سے زیادہ بہترین راہ ہے جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، علی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ بات تمہیں تمہارے پیرنٹس نے سکھائی ہوگی؟ پری نے کہا۔ نہیں، میں نے خود اسٹڈی کر کے نتیجہ نکالا ہے، علی نے جواب دیا۔ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے بارے میں ایسی ہی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی والدین سب اپنے بچوں کو اپنے مذہب پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں وہی ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ پری نے قدرے درشت لہجے میں کہا، تم اپنے اور میرے بچے کو کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ علی نے صاف گوئی سے پوچھا۔ اس کا فیصلہ خود جوان ہو کر کرے گا وہ، پری نے جواب دیا۔ تو کیا اس سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ صرف مورل ویلیوز جو سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ میں اسے ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ، نہ کہ پیدائشی اور نسلی مسلمان یا پارسی، پری نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو علی کے چہرے پر پریشانی کا سایہ لہرانے لگا۔ پری، تمہیں اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ علی نے قدرے توقف کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تو پری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ پری، ایسی کیا وجہ ہے تم اسلام سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ بتاؤ پری، ایسا کیا ہے؟ میں آج سننا چاہتا ہوں، علی نے اصرار کرتے پوچھا۔ مسلمز آر بروٹ کلرز اینڈ ٹیررسٹ اور اسلام انہیں اپریشیٹ کرتا ہے۔ اسلام کی ٹیچنگز انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں اور تمہارے پروفٹ نے لوگوں کو زبردستی مسلم بنا کر دنیا میں اپنی سکسیس کو اسٹیبلش کرنا چاہا۔ تم لوگ انہیں ہیرو کہتے ہو اور نان مسلمز ورلڈ کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر۔ پری نے نفرت سے کہنا چاہا تو علی رضا کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور تڑاک سے تھپڑ پری کے چہرے پر مارا۔ خبردار، جو تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی اور کوئی ایسا غلط لفظ کہا، خدا کی قسم پری، میں اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں کروں گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ علی رضا نے اس قدر جذباتی ہو کر غصے سے کانپتے کہا کہ پری کو بھی اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں اور اس کی زبان جیسے آگ اگلنے کو تھی۔ پری اگر مزید ایک لفظ کہتی تو وہ واقعی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ پری اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ وہی علی رضا تھا جسے وہ نہ جانے غصے میں کیا کچھ کہتی رہتی تو وہ بالکل نہ بولتا۔ اس کی ماں، اس کے خاندان کے بارے میں اس نے کئی بار زہر اگلا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ آج اپنے پروفٹ کا ذکر سن کر تو اس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ اس نے پری سے ہمیشہ محبت کی تھی مگر آج اپنے پروفٹ کی وجہ سے اس نے پری پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کے دل میں علی کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کے پروفٹ کے بارے میں مزید منفی جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اس کے اور علی رضا کے درمیان ظاہری طور پر کوئی کلیش نہ تھا مگر دونوں میں فاصلہ اسلام کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔
اس لیے اس کے دل میں نفرت روز بروز بڑھنے لگی تھی۔ وہ غصے میں گال پر ہاتھ رکھ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور علی رضا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر خدا سے معافی طلب کرنے لگا۔ پری کی گستاخی پر اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا پڑنے لگا۔ قرآن فرماتا ہے، ترجمہ: تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی ناقص ہے جو وہ پری کو برداشت کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے سامنے اس کی اپنی عزت اور اوقات کیا معنی رکھتی تھی؟ تو پھر اس نے پری کو جانے دیا، اسی وقت اس کا گلا کیوں نہ گھونٹ دیا؟ وہ کیوں خاموش رہا؟ علی رضا، تم ناقص ایمان والے کمزور مسلمان ہو۔ اس کا ضمیر اسے سرزنش کرنے لگا اور اس کے دل میں پری کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے پری کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا اور پہلی بار اسے تھپڑ لگایا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ یہ ایمان کی نشانی ہی تو ہے جب مقدس ہستیوں کی شان میں ذرا سی گستاخی سن کر انسان کا خون جوش مارنے لگے تو وہ اپنی عزت، غیرت اور اہمیت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے دل نے اسے تسلی دی مگر پری کا دل اس سے بے حد متنفر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے علی رضا کو نہ تو بلایا اور نہ ہی ڈھنگ سے بات کی۔ وہ تو اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی یا پھر اس کے پاس سے ہی اٹھ کر چلی جاتی۔ نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں علی رضا کا خوف بھی بیٹھ چکا تھا۔ اس کے نامکمل جملے پر علی نے اتنا شدید رد عمل دیا تھا تو مزید کوئی تلخ اور نفرت انگیز بات سن کر وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرے گا۔ اور اب اس حالت میں اسے اپنے وجود میں پلنے والے بچے سے محبت ہونے لگی تھی۔ ویسے بھی اس کو ریموو کرانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا کیونکہ وہ رفتہ رفتہ میچور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قدرے محتاط ہو گئی۔ علی رضا نے پری کو اس دن کے بعد نہیں بلایا۔ اسے جو بھی کام ہوتا وہ صلاح الدین کے ذریعے ہی پیغام بھیج دیتا۔ اس نے بیڈ روم میں سونا تو کیا جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور پری کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات تھی کہ پہلے کسی بھی بات پر پری کا ذرا سا بھی موڈ آف ہوتا تو علی رضا اسے مناتے نہ تھکتا اور تب تک چین نہ لیتا جب تک وہ مان نہ جاتی۔ اور اب وہ اپنے رویے سے اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی منہ پھیر دیتا۔ ان باتوں سے پری کے دل میں نفرت اور بڑھنے لگی جبکہ علی رضا یہ چاہتا تھا کہ پری اپنی غلطی محسوس کر کے شرمندگی کا اظہار کرے اور اس سے معافی مانگے۔ جب وہ اس سے معافی مانگے تو وہ اسے کہے کہ پہلے وہ اللہ سے معافی مانگے کہ اس نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط کہنا چاہا تھا اور تب علی کے دل پر چھایا غبار اور بوجھ ہٹ جائے گا۔ وہ منتظر رہا مگر پری کے رویے میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہ ہوئی۔ اس سے دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھنے لگے۔ اس سچویشن میں 6 ماہ گزر گئے۔ علی بھی انتظار کرنے لگا کہ کب بچہ پیدا ہو اور وہ پری سے 2 ٹوک بات کرے۔ پری بھی منتظر تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اسے ڈائیورس لے کر اپنے بچے کو اس سے دور لے جائے کیونکہ اس کی پریگننسی کی وجہ سے جو حالت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر ڈاکٹرز نے اسے زیادہ ریسٹ کرنے کے لیے ہی کہا تھا۔ اگر اس کے پاؤں اور جسم کے مختلف حصوں میں سوزش ہو جاتی تو اس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا۔ حالات میں کوئی سخت فیصلہ لینا ہی اس کے لیے ناممکن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو انتہائی مجبوری میں برداشت کر رہے تھے۔ پری کی کزن عشتا نے بھی اس سے کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیا تھا۔ پری خود بھی اس سے رابطہ کر کے علی کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ تو علی کی بہت تعریفیں اس کے بارے میں کر چکی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا بہت خیال رکھنے والا علی بدل گیا ہے، وہ اسے دیکھنے پر ہی منہ پھیر لیتا ہے، اسے بہت نفرت کرنے لگا ہے، بہت سنگ دل اور ریجڈ ہو گیا ہے۔ اگر عشتا اس کی وجہ پوچھتی تو وہ کیا بتاتی؟ مسلمز آر ٹریپرز، یہ اتنے اچھے نہیں جتنا تم انہیں سمجھ رہی ہو۔ علی صرف تمہیں کنسول کر رہا ہے کیونکہ اس کا بچہ تم سے وابستہ ہے۔ عشتا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ہاں، عشتا ٹھیک کہتی تھی، میرا اور علی کا جو ریلیشن شپ باقی رہ گیا ہے وہ صرف اس بچے کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہو گیا
علی نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے سوچتے خفگی سے جھرجھری لے لی تھی۔ کاش پیرن وہ دن آئے جب تمہاری آنکھیں کھلیں اور تمہیں حقیقت کا پتہ چلے۔ جس روز تم پر علی کی حقیقت کھل گئی، تمہیں اسے شدید نفرت ہونے لگے گی۔ عشتہ کے الفاظ پھر اس کے کانوں میں گونجے اور وہ بری طرح سسکنے لگی۔ عشتہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، میرے دل میں علی کے لیے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ محبت کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وہ ناز نخرے، چونچلے، وہ سب دعوے کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ بری طرح سسکتے ہوئے سوچنے لگی، دیکھنا وہ تم سے تمہارا بچہ بھی چھین لے گا اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ عشتہ کے کہے جملے اس کے کانوں میں نشتر چبو رہے تھے اور وہ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ واقعی سچ ثابت ہوگا۔ علی کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کا دل اس کی طرف سے ایسا بند ہو گیا کہ نہ اسے اس کی کوئی تکلیف پریشان کرتی، نہ اس کی سچویشن، اور علی اپنی جگہ پر پریشان تھا کہ اس سے بالکل متنفر ہو گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو وہ جملہ جو اکثر تنہائی میں اس کے کانوں میں گونجتا اور اس کے دل میں آگ بھڑکنے لگتی، علی تم اس عورت کو برداشت کر رہے ہو جس نے، وہ آ بھر کر سوچتا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آتا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ایک ایک دن انتہائی ذہنی اذیت اور تکلیف میں گزار رہا تھا۔ اس کی اذیت کو سوائے اس کے خدا کے اور کون جان سکتا تھا؟ اسے نہ جانے کس بات کی سزا مل رہی تھی، اندھی محبت کرنے کی یا پھر اپنی لا علمی کی۔ دونوں صورتوں میں وہ کبھی اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتا اور کبھی بے گناہ، مگر گناہگار قرار دیتے اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگتا اور وہ سوچتا کہ واقعی ہی ایسی ہی سزا کا حقدار ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے محبت کی۔ اسے نہ اپنے مذہب کا ٹھیک طرح سے علم تھا، نہ ہی پری کے مذہب کا۔ اس نے تو مذہب کو بس ایک علامتی نشان سمجھا تھا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے وہ مسلمان، جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے وہ غیر مسلم۔ ہر کوئی اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہے تو ضرور اس سے بھی کچھ اچھی باتیں ہوں گی، مگر مذہب کو اپنے سر پر سوار کرنا جنونی خبتی لوگوں کا کام ہے، اور زندگی میں مذہب کے علاوہ اور بھی بہت ترجیحات ہیں جن کے بارے میں انسان کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور اس نے یہی سوچ کر اپنی محبت کو پانے کے لیے جس شدید جنونی رد عمل کا اظہار کیا، آج وہ اس پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ اس نے کیوں بلا سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جس کے نتائج کو فیس کرنا اس کی برداشت سے باہر تھا؟ اب اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ زندگی میں ہر قدم انسان کو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے اور خاص طور پر ان فیصلوں میں بہت دانش مندی دکھانی چاہیے جن کا تعلق آنے والی نسلوں سے ہو۔ اور اب اس نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بڑی دانش مندی اور انسانوں کے لیے نجات ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جہاں انسان اپنی منمانیاں، ہٹ دھرمی اور ضد کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی اقدار اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، وہی بات اور وہی چیز اس کے گلے کا ایسا پھندا بن جاتی ہے جس کا حلقہ رفتہ رفتہ اتنا تنگ ہونے لگتا ہے کہ نہ وہ آسانی سے سانس لے سکتا ہے، نہ آسانی سے مر سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھی محبت کے حق میں دلائل دیتے دیتے اور جب اپنی موجودہ حالت زار پر آ کر رکتا تو اس کی ہچکیاں بن جاتی اور اسے اپنی زندگی ایک عذاب یا مصیبت سے کم دکھائی نہ دیتی۔ یہ مصیبت کب ختم ہوگی اور اس عذاب سے کب اسے نجات ملے گی، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آتا سوائے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کے۔ فاطمہ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس میں چیزوں کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت سامنے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہ تو گند ڈالتی تھی نہ ہی زیادہ شور مچاتی۔ اس کی فطرت میں نیکی اور اچھائی کی طرف جھکاؤ دیکھ کر اماں خود حیران رہ جاتی۔ اماں جان نے کئی دفعہ دیکھا تھا کہ جب سے فاطمہ نے چلنا شروع کیا تھا، جیسے ہی اماں جان نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوتی، وہ جلدی سے ان کے قدموں میں خاموشی سے بیٹھ جاتی، اور سجدے کی حالت میں جب اماں جان اسے ایک طرف کر کے بٹھاتی تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر انہیں دیکھتی رہتی
اور پھر پوری نماز میں ان کو تنگ نہ کرتی۔ وہ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی تو وہ جھٹ سے ان کی گود میں بیٹھ جاتی۔ اماں جان اپنے ہاتھوں میں اس کے ننھے ہاتھوں کو رکھ کر دعا پڑھتی تو وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اماں جان حیران ہوتی کہ نماز کے دوران نہ تو وہ دوسرے بچوں کی طرح روتی نہ ضد کرتی۔ اماں جان کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ فاطمہ پر اللہ کی کچھ خاص نظر کرم ہے۔ وہ زیادہ تر ملازماؤں اور خاص طور پر سکینہ کے ساتھ بہت کھیلتی، نہ زیادہ شور مچاتی، نہ تنگ کرتی، نہ ہی زیادہ ضد کرتی۔ سب اسے اس کی عادتوں کی وجہ سے بہت پیار کرتے۔ وہ ہر اجنبی کے پاس مسکرا کر چلی جاتی، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی، جسے دیکھ کر ہر ایک اسے بہت پیار کرتا۔ وہ اتنی جلدی ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی کہ سب حیران ہوتے۔ اسے دیکھ کر اکثر سکینہ اماں کو کہتی تھی، بیگم صاحبہ، وہ بچے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں پروردگار ہر ایک کی آنکھ کا تارا بنا دیتا ہے۔ وہ خود بھی ایسے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور پھر دلوں میں بھی تو اس نے ہی محبت ڈالنی ہے، پھر سب ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سکینہ کہتی تو اماں جان مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی۔ ہاں سکینہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ علی رضا اس حویلی کا وارث اور نواب صاحب کا راج دلارا تھا، مگر اسے ایسی محبت نصیب نہیں ہوئی جیسی فاطمہ کو مل رہی ہے۔ میں سوچتی ہوں فاطمہ کس کی اولاد ہے اور کہاں پل رہی ہے۔ میں نے علی کی زندگی میں جتنی کمیاں چھوڑیں، اب فاطمہ کی زندگی میں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ خدا جانے کہ اس میں میرے رب کی کیا مصلحت ہے، لیکن اس بات پر یقین کر کے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ فاطمہ میری گود میں صرف پل ہی نہیں رہی، اور وہ بھی اس بڑھاپے میں جب انسان کے اپنے اعضاء جواب دے جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی قابل نہیں رہتا۔ لیکن فاطمہ نے تو میری رگوں میں جیسے نیا خون بھر دیا ہے، اس خون میں ایک جوش سا پیدا ہو گیا ہے۔ خدا معلوم قدرت نے فاطمہ کو میرا سہارا بنایا ہے یا مجھے فاطمہ کا۔ اماں جان نے فاطمہ کو گود میں بٹھا کر چومتے کہا تو مسکرانے لگی۔ ہاں، اللہ کے راز تو وہی جانتا ہے، مگر بچی ہے بڑی ستارے والی، یہ جتنی خوبصورت ہوگی اتنی ہی نیک سیرت ہوگی انشاءاللہ۔ سکینہ نے مسکرا کر کہا تو اماں جان نے محبت سے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انشاءاللہ، اور اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کرے، اماں جان نے کہا۔ آمین۔ سکینہ اور اماں جان دونوں نے محبت سے فاطمہ کی طرف دیکھتے اسے دعا دی تو وہ دونوں مسکرانے لگیں۔ فاطمہ انہیں مسکراتے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ علی رضا لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس نے خواب میں اماں جان کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ علی رضا نے ان سے کچھ کہنا چاہا مگر وہ منہ موڑ کر چلی گئیں۔ علی رضا اماں جان پکارتا ہوا ان کے پیچھے بھاگا، مگر اماں جان نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ علی رضا انتہائی مضطرب پریشان روتا ہوا ان کے پیچھے ان کے قدموں میں گر گیا، مگر اماں جان اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ گئیں۔ علی رضا زمین پر روتا اور سسکیاں بھرتا رہا۔ اسی کیفیت میں علی رضا کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کشن میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگا۔ اسے اماں جان کی بہت یاد آنے لگی۔ اس سے پہلے اماں جان کبھی اس کے خواب میں نہیں آئی تھیں، اور اب انہیں یوں خواب میں دیکھ کر وہ اس قدر مضطرب اور پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا دل پھٹنے کو بے قرار ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں ٹہلنے لگا اور پھر باہر لان میں چلا آیا جہاں رات کی تاریکی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہیں ستارے بھی آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ ان چمکتے ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند اس قدر خوبصورت انداز سے چمک رہا تھا کہ علی رضا اسے دیکھ کر ایک دم چونک سا گیا، اور چاند کی ایسی خوبصورتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھنے لگا تو اس کے اندر ایک شدید کسک سی پیدا ہونے لگی۔ اسے حیرت سی ہوئی کہ جس طرح وہ چاند کے اس خوبصورت منظر سے محروم رہا، اسی طرح اپنی اماں جان کی محبت اور ان کے وجود کی نعمت سے بھی پہلے کبھی یوں محسوس نہ کیا تھا جس طرح چاند کی ٹھنڈک آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے دل میں اور اس کی روح میں گزر رہی تھی، اسی طرح اماں جان سے دوری کا غم اب اچانک اس کی روح کو دکھی کر رہا تھا۔ وہ لان میں اتنی دیر چکر لگاتا رہا یہاں تک کہ رات کی سیاہی کا سحر ٹوٹنے لگا اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے فضا میں ایک نورانیت سی پھیلنے لگی ہو۔ ان کے کلمات میں ایسا سحر تھا
جس نے رات کی تاریکی میں چھپی یاسیس کو دور ہٹانا شروع کر دیا، اور اسے یوں لگنے لگا جیسے روشنی کے مینارے ہر طرف بلند ہونے لگے ہوں۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مسجد میں جا کر فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ شدت سے رونے اور گڑ گڑانے لگا۔ دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تو گھر چلا آیا۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ صلاح الدین بھی اپنے کوارٹر میں آ چکا تھا۔ وہ علی رضا کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونکا اور حیرت سے پوچھنے لگا، صاحب جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صلاح الدین نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں، بس سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایک کپ چائے بنا دو، علی رضا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ناشتہ بھی ابھی بنا دیتا ہوں، صلاح الدین نے پھر پوچھا۔ نہیں نہیں، تم بس مجھے چائے بنا دو، علی رضا نے کہا تو صلاح الدین خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ علی رضا چائے کے بعد اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ عشان کا فون آ گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے دونوں آرام سے باتیں کرنے لگے، مگر علی رضا کی آواز میں بوجھل پن تھا۔ علی، کیا بات ہے؟ آپ کی آواز بہت بھاری لگ رہی ہے، کیا آپ کا گلا خراب ہے یا پھر آپ بہت روئے ہیں؟ عشان نے حیرت سے پوچھا تو اسی لمحے پری اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آنے لگی۔ وہ علی رضا کو صبح سویرے فون پر باتیں کرتے سن کر ایک دم چونکی۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور اس کے ساتھ لگ کر علی کی باتیں سننے لگی۔ علی رضا عشان کو اپنی اماں جان اور اپنے خواب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ افسردہ اور دکھی ہو رہا تھا۔ علی، آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد کون سا دور ہے؟ آپ جا کر اپنی والدہ سے مل آئیں تو سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، عشان نے اسے اپنی رائے دیتے کہا۔ پری نے عشان کی بات تو نہ سنی، مگر علی رضا کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل نفرت سے بھرنے لگا۔ ہاں، میں بھی اماں جان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر یوں خالی ہاتھ نہیں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اماں جان کی گود میں ڈال کر ان کے سارے گلے شکوے دور کرنا چاہتا ہوں، علی رضا نے کہا تو پری کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس کا دماغ ایک دم پھٹنے لگا۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے، اس نے تم سے تمہارے ماں باپ چھینے، دیکھنا وہ تم سے تمہارا بچہ بھی چھین لے گا اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایشنا کے الفاظ اس کے کانوں میں نشتر کی طرح چبھنے لگے اور اسے انتہائی غصہ آنے لگا۔ وہ دروازہ کھول کر غصے سے کانپتے علی تک پہنچ گئی۔ جھوٹے، مکار، دھوکے باز، تم مجھے تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہو، مگر میں تمہاری پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، پری نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے کہا تو علی رضا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اپنا گریبان اس سے چھڑایا اور خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ پری، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علی رضا غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ یہ بدتمیزی نہیں، تمہاری سازشوں کا پول کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے، پری نے انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیسا پول اور کون سی سازش؟ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، علی رضا نے خفگی سے اس کی جانب پشت کرتے ہوئے کہا۔ غلط فہمی اور مجھے؟ میں نے خود تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، کیا اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ تم مجھ سے میرا بچہ چھین کر اپنی ماں کی گود میں ڈال کر مجھے کنگال کرنا چاہتے ہو، تم اس قدر ظالم انسان نہیں ہو سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا، اور پری بلند آواز سے دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پری، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا مطلب یہ نکل رہا ہو جو تم ایزیوم کر رہی ہو، علی رضا نے موڈ بدل کر قدرے نرمی سے سمجھاتے کہا۔ تم مسلم لوگ جھوٹے اور مکار ہوتے ہو، تم دوسروں کو ٹریپ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اب تم میرے یقین اور اعتبار کے قابل نہیں رہے، میں آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پری نے غصے سے روتے کہا تو علی رضا کو بھی غصہ آ گیا۔ خبردار، تم نے گھر سے باہر قدم نکالا، کیا تم اپنی کنڈیشن نہیں جانتی، علی رضا نے خفگی سے کہا۔ کیا اب تم مجھ پر پابندیاں لگا کر مجھے گھر میں قید کرنا چاہتے ہو، پری نے غصے سے جواب دیا۔ کیسی پابندیاں اور کون سی قید؟ تم نے نہ جانے اپنے ذہن میں کیا غلط فہمیاں پال لی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جو تم کہہ رہی ہو، علی رضا نے پھر نرمی سے کہا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی اور کان کھول کر سن لو، میں کسی صورت میں بھی اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی مگر تمہیں اسے چھین کر نہیں لے جانے دوں گی، پری نے روتے کہا اور پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی اور جا کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ علی پریشان ہو کر لاؤنج میں چکر لگانے لگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے پری کی غلط فہمی دور کرے۔
وہ تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ علی رضا کے گرد حالات کا دائرہ روز بروز تنگ ہو رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی روز عشان سے ساری سچویشن ڈسکس کی تو وہ بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ پری بھابھی کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو گئی ہے کہ انہیں آپ کی ہر بات مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ اگر وہ یوں ہی سوچتی رہیں تو اس کا ان کے ذہن پر بہت برا اثر ہوگا، جو بچے کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ عشان نے فکر مندی سے کہا، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ پری کو نہ مجھ پر یقین رہا ہے، نہ اعتبار اور نہ ہی محبت۔ ہم سب اس بچے کے لیے ایک کھوکھلا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے تو اس کے جنم لینے کے بعد تو شاید بالکل ہی ٹوٹ جائے گا۔ علی رضا نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، ہاں دکھائی تو ایسا ہی دے رہا ہے۔ آپ کی محبت کا یہ انجام کس قدر پریشان کن ہے یہ سوچ کر مجھے بھی ڈپریشن ہونے لگا ہے۔ عشان نے رنجیدہ لہجے میں کہا، یوں لگتا ہے محبت تو اب ہمارے درمیان رہی ہی نہیں۔ مجھے تو خود یہ سوچ سوچ کر ٹینشن ہوتی ہے اور یقین نہیں آتا کہ ہماری محبت کس قدر برے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ علی رضا نے آہ بھر کر کہا، علی، آپ نے اپنے طور پر اس مسئلے کے حل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچا ہوگا۔ اگر نہیں سوچا تو میرا خیال ہے آپ کو سوچنا شروع کرنا چاہیے تاکہ اس وقت فیصلہ کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ عشان نے فکر مندی سے کہا، پری مسلمان کبھی نہیں ہوگی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، اور اگر وہ بچے کو میرا نام اور میرا ریلیجن نہیں دیتی تو میں اسے اپنا بچہ چھین کر کہیں دور لے جاؤں گا۔ علی رضا نے قدرے خفگی سے کہا، اور اس سچویشن میں پری بھابھی پر کیا گزرے گی؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ بچے کو ماں سے جدا کرنا انتہائی اذیت ناک بات ہوتی ہے۔ علی، آپ نہ تو اتنے سنگ دل ہیں اور نہ ہی اتنے ظالم کہ کسی انسان کو اذیت میں ڈال کر آپ سکون میں رہیں۔ عشان نے پھر آہ بھر کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا بچہ جس دلدل میں زندگی گزارے گا وہ میرے لیے انتہائی اذیت ناک بات ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ہم دونوں کو اذیت سہنا پڑے گی۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو بچے کی زندگی جس اذیت میں گزرے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا، کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ پری کے پاس رہ کر وہ بچہ اسلام اور ایمان سے محروم ہوگا، اور جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے اور آخر میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گا؟ علی رضا نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچویشن انتہائی کریٹیکل ہو گئی ہے اور ایسے میں آپ کو ہر فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ عشان نے آہ بھر کر کہا، اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی۔ اگر تمہیں کوئی اور راستہ دکھائی دیتا ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کرو، آئی ایم ویری ہیلپ لیس۔ علی رضا نے آہ بھر کر کہا تو عشان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ علی رضا کے ساتھ جھگڑے کے بعد پری انتہائی شدید ڈپریشن میں تھی اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رشتہ کے الفاظ اس کے کانوں میں نشتر کی طرح چبھ رہے تھے اور اسے بار بار رشتہ یاد آ رہی تھی، مگر وہ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ رشتہ نے اس کے ساتھ ٹرمز آف کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ وہ علی کے بارے میں اس وقت بڑے بڑے دعوے کر کے وہاں سے آئی تھی، اب اسے کس منہ سے بتاتی کہ علی وہی کر رہا ہے جو کچھ عشتہ نے کہا تھا۔ اس طرح عشتہ کو اسے زج کرنے کا اور موقع مل جاتا۔ اب وہ مزید اس کے ہاتھوں ہیومیلیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے عشتہ سے بات کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ ماں باپ ویسے زندہ نہیں رہے اور فرینڈز میں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ وہ اتنا سینسیٹیو ایشو ڈسکس کر سکتی، اس لیے وہ خود ہی سوچ سوچ کر انتہائی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، علی رضا سے ملنا تو کیا اسے دیکھنا تک اس نے چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین بس اسے کھانے پینے کی چیزیں اس کے کمرے میں دے آتا تو کبھی وہ بے دلی سے کھا لیتی، ورنہ وہ سب کچھ یوں ہی پڑا رہتا۔ صلاح الدین بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی پریشان ہونے لگا۔ علی رضا بھی آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھا رہتا یا پھر گیسٹ روم میں چلا جاتا۔ صلاح الدین محسوس کر رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی گہری کشیدگی چل رہی ہے۔ اس نے ایک شام موقع دیکھ کر علی رضا سے بات کی، صاحب جی، کیا بیگم صاحب سے ناراض ہیں؟ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، کوئی بات کرتی ہیں نہ کہیں جاتی ہیں، اور اکثر میں ان کو روتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔ ان کا اس حالت میں رونا اور پریشان ہونا ٹھیک نہیں۔ صلاح الدین نے انتہائی فکر مندی سے کہا تو علی رضا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صلاح الدین کو کیا بتائے۔ صلاح الدین کچھ دیر اس کی طرف بغور دیکھتا رہا،
صاحب کیا جھگڑا ایسا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ صلاح الدین نے قدرے توقف کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا، علی رضا نے آ بھر کر کہا تو صلاح الدین خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، جو بھی بات ہے، مگر ان کی صحت کے لیے آپ کو ان کے ساتھ صلح کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر بچہ بیمار پیدا ہوا تو پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے، صلاح الدین نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا تو علی رضا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ خود اپنے بیڈ روم کی طرف گیا، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ پری بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ علی رضا آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ گیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ انتہائی کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی، چہرے کی رنگت زرد اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ گہرے لگ رہے تھے۔ علی کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی اترنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر گھومنے لگے جب پری انتہائی خوبصورت اور سمارٹ لگتی تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس نے اسے پری کہنا شروع کیا تھا، مگر اب وہ ایک نیم جام مردہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا لرزتا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ پری کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اوہ نو، اتنا تیز بخار! وہ پریشانی سے بڑبڑایا اور جلدی سے آشان کو فون کیا۔ شانزیہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آشان نے اسے بتایا تو وہ دونوں اس کے گھر چلے آئے۔ شانزیہ نے چیک اپ کے بعد اسے لائٹ سی میڈیسنز دیں اور علی کو ضروری ہدایات دے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ علی پریشان رات بھر اس کی کیئر کرتا رہا، اس کے ماتھے پر پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ صبح کے قریب پری کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، علی اس کے سرہانے بیٹھا سو رہا تھا۔ پری کے چہرے پر حیرت اور خفگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ اسی لمحے صلاح الدین دستک دے کر کمرے میں آیا تو علی کو یوں بیٹھے دیکھ کر چونکا۔ پری بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شانزیہ بیوی کا فون ہے اور وہ آپ کا حال پوچھ رہی ہیں۔ پہلے صاحب کے موبائل پر فون آ رہا تھا، پھر صلاح الدین نے کچھ بتانا چاہا تو پری نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میرا حال کیوں پوچھ رہی ہے؟ پری نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے پوچھا۔ جب رات کو آپ کو بہت تیز بخار تھا تو وہی آشان صاحب کے ساتھ آئی تھی اور علی صاحب رات بھر آپ کو ٹھنڈی پٹیاں کرتے رہے، اب بیچارے بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں۔ صاحب جی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کس طرح بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی ہوش ہی نہیں، صلاح الدین نے قدرے تعریفی انداز میں علی رضا کی طرف دیکھتے کہا تو پری نے بھی ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے علی رضا کی طرف دیکھا، گہری سانس لے کر منہ بنانے لگی۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، میں خود اس کے ساتھ بات کر لوں گی، پری نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو صلاح الدین کمرے سے نکل گیا۔ پری کے دل میں علی رضا کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہونے لگا اور وہ گہری سانس لے کر اسے بغور دیکھتی رہی، گہری سوچوں میں گم رہی۔ کافی دیر بعد علی رضا نے ایک دم کروٹ بدلنا چاہی تو اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے پری کو بیٹھا دیکھ کر بری طرح چونکا اور ہڑبڑا کر آنکھیں ملنے لگا۔ پری بھی ایک دم بوکھلا گئی اور منہ دوسری طرف کر کے اٹھنے لگی تو علی رضا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پری نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ پری، کیا ہم بیبی کی برتھ تک اپنے کلیشز ختم نہیں کر سکتے؟ علی نے قدرے التجائیہ انداز میں کہا تو پری نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ پلیز تم اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرو اور میرے بارے میں جو تمہارے دل میں مس انڈرسٹینڈنگ اور نفرت بھر گئی ہے اس کو نکال کر صرف اور صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ تمہاری نفرت بھری سوچیں اور ڈپریشن اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالیں گی۔ پلیز اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو اور مجھے تمہاری محبت پر نہ یقین رہا اور نہ اعتبار، اس لیے تم مجھ سے محبت کی بات مت کرو۔ تم میرے ساتھ ڈاج کر رہے ہو اور یہ بات کسی طرح نہیں بھلائی جا سکتی، نہ ہی اپنے ذہن سے نکالی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک ایسے انسان سے شادی کی جس نے محبت اور مذہب کے نام پر مجھے دھوکہ دیا، پری نے غصے سے کہا اور ایک دم سسکیاں بھرنے لگی۔ پری، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ بالکل غلط ہے، نہ میری محبت غلط تھی اور نہ ہی میں، علی رضا نے قدرے جھنجھلائے انداز میں کہا۔ جھوٹے دعوے محبت کو اور کمزور بنا دیتے ہیں، اس لیے تم نہ تو مجھ سے کوئی محبت کی بات کرو اور نہ ہی کوئی بڑا دعویٰ کرو، کیونکہ مجھے اب کسی اور
کیونکہ مجھے اب کسی ایک پر بھی کوئی یقین نہیں رہا۔ پری نے خفگی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی رضا وہاں پریشان بیٹھا رہ گیا۔ رمضان کی آمد تھی اور ہر سال کی طرح اماں جان اس کے استقبال کی خصوصی تیاریاں کر رہی تھیں۔ انہوں نے صدقے خیرات کے لیے اناج کی بہت زیادہ بوریاں منگوائی تھیں۔ وہ خوب بھر بھر کر لوگوں میں اناج تقسیم کر رہی تھیں اور ہر بار فاطمہ ان کے ساتھ موجود ہوتی۔ اماں جان اناج بانٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بھی خیرات کروا دیتی۔ جب لوگ محبت سے اسے دعائیں دیتے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ انتہائی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگتی۔ اماں جان سمیت وہاں پر موجود ہر ایک کو اس پر پیار آنے لگتا۔ اماں جان نے رمضان میں اس کے پہننے کے لیے چھوٹے چھوٹے سوٹ اور دوپٹے منگوائے تھے۔ جب وہ سوٹ پہن کر چلتی تو حویلی میں ہر کوئی اس پر پیار کرتا۔ رمضان میں ہر روز حویلی میں کھانا غریبوں میں بانٹا جاتا اور کھانا بانٹتے ہوئے بھی اماں جان اسے اپنے ساتھ رکھتی۔ وہ اپنی ان باتوں سے فاطمہ کے اندر اپنی روایات اور اخلاقیات کے بارے میں شعور اور محبت پیدا کرنا چاہ رہی تھیں۔ وہ جو کچھ علی رضا کو نہ سکھا سکی تھیں وہ فاطمہ کو سکھا کر اپنی تشنگی دور کرنا چاہتی تھیں اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت کا اثر بھی دیکھنا چاہتی تھیں۔ اپنی عبادت میں بھی وہ اسے اپنے ساتھ رکھتی۔ فاطمہ کو ہر کام سکھاتے انہیں علی رضا بہت شدت سے یاد آتا اور انہیں افسوس ہوتا کہ وہ انہیں کچھ بھی نہیں سکھا پائی تھی، نہ اسلام کے بارے میں، نہ اخلاقیات اور نہ روایات کے بارے میں۔ اور اگر علی رضا اپنے راستے سے بہک گیا تو اس میں ان کا بھی قصور تھا۔ جس انسان کو کسی بات کی حقیقت کا کوئی علم ہی نہ ہو تو وہ اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ اٹھتے بیٹھتے علی کے لیے ہدایت اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ وہ علی کی ویسے تربیت نہ کر سکی تھی جس طرح وہ فاطمہ کی کر رہی تھی، اور اس بات کا انہیں بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کے اصل ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچے تو نازک کوپلوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں خوبصورت پھول بنانے میں ماں باپ کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ انہیں فاطمہ کی ہر بات سکھاتے ہوئے یاد آ رہا تھا۔ فاطمہ کی پک بھی بہت شارپ تھی۔ وہ ہر بات کو ایک بار کرتے ہوئے دیکھتی اور فوراً سیکھ جاتی تھی، اور اماں جان اس کی سمجھداری پر بہت حیران ہوتی تھیں۔ رمضان کے مہینے میں میلاد کی محفلوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا، جس میں درود و سلام بہت خشوع و خضوع سے پڑھا جاتا۔ فاطمہ بھی اتنی روانی سے بول نہ سکتی تھی، مگر وہ ان تمام حرکات کو بہت توجہ سے آبزرو کرتی، سب کی طرح سر ہلا کر پڑھنے کی کوشش کرتی تو تمام ملازمائیں اور اماں جان اسے دیکھ کر خوش ہوتیں۔ گھر بھر میں ایک رونق سی لگی تھی۔ اتنی مصروفیت اور خوشی کا سماں تھا کہ اماں جان کو دوسرے کاموں کے لیے وقت ہی نہ ملتا۔ مگر رات کے کسی پہر جب وہ بیڈ پر لیٹنی تو اچانک انہیں علی رضا بہت یاد آنے لگتا۔ انہوں نے اپنے ہی ذہن میں پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ عید پر اس سے ملنے خود کراچی جائیں گی، چاہے وہ ان سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، مگر ان کو دھکے دے کر کبھی گھر سے نہیں نکالے گا۔ علی کی بیوی خواہ کتنی سنگ دل کیوں نہ ہو، مگر وہ بھی تو ایک عورت ہی ہے، اور ہر عورت کے اندر ممتا کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ علی کے لیے ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ اماں جان مستقبل کے بارے میں اتنا پر امید ہو کر سوچتی کہ انہیں یوں محسوس ہوتا وہ جیسے ہی علی رضا سے ملنے کراچی جائیں گی تو تمام رنجشیں اور شکوے شکایات ختم ہو جائیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی اسی سوچ پر انہوں نے اندر ہی اندر تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے علی اور اس کی بیوی کے لیے عید کے کپڑے بنانے شروع کر دیے تھے، زیورات کے ساتھ ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں بھی انہیں شاپنگ کے دوران پسند آتی تو اپنے اس بیگ میں ڈالتی جاتی جو وہ علی رضا اور اس کی بیوی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اس پر امید محبت نے ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پیدا کر دی جیسی حویلی کے دوسرے لوگ بھی بہت شدت سے محسوس کرنے لگے، مگر اماں جان نے اپنی اس خوشی کا تذکرہ ابھی تک کسی سے نہ کیا تھا اور نہ ہی وہ جانے سے پہلے کسی کو کچھ بتانا چاہتی تھیں۔ علی رضا بھی اپنی زندگی میں پہلی بار رمضان کا خصوصی اہتمام کر رہا تھا۔ اس نے بچپن میں کبھی کبھار اماں جان کے کہنے پر ایک روزے رکھے تھے، لیکن جب وہ بورڈنگ اسکول میں گیا اور پھر امریکہ ہائر اسٹڈیز کے لیے تو روزہ رکھنا ہی بھول گیا تھا۔ نواب صاحب بھی مذہب کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بھی کبھی اسے مذہب کے بارے میں عمل پیرا ہونے کی کوئی تلقین نہ کی تھی۔
اور امریکہ کے آزاد ماحول میں رہ کر اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کی مذہبی پابندیوں سے آزاد سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک نماز، روزہ اور دوسرے مذہبی فرائض محض مذہبی رسومات اور روایات تھیں، جس کا انسان کی ذات، جسم اور روح پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ وہ بس دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح اپنی اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر کے اپنے مذہب کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس نے نہ مذہب کی روح کی حقیقت کو سمجھا تھا اور نہ ہی ان مذہبی فرائض کا انسان کے جسم، روح اور اخلاق پر اثر کو۔ لیکن اب جو اس نے اسلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھ کر سمجھنا شروع کیا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی بات انسان کے جسم، اخلاق اور روح پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ اس نے صرف صفائی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر کیا تھا۔ گو کہ صفائی کے بارے میں اس کی خصوصی تربیت حویلی میں شروع سے ہی کی گئی تھی، اور اماں جان نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں صفائی کے بارے میں اسے مکمل معلومات دی تھی، اور زندگی بھر ان پر کاربند بھی رہا۔ صفائی اس کی ذات کا ایک اہم حصہ تھی، مگر اب جو اس نے اسلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھ کر طہارت اور صفائی کو اپنایا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی پاک ہونے لگی ہو، اور اس کا اثر اس کی سوچ پر بھی ہونے لگا۔ جب اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی تو وہ اپنی طہارت کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے لگا، اور نماز، جس کو اس نے کبھی محض ایک مذہبی رسم سمجھا تھا، اس کو سمجھ کر جب اس نے ادا کرنا شروع کیا تو اسے خدا کے ساتھ قرب کا احساس ہونے لگا۔ اسے پڑھنے سے اسے ایسا سرور ملنے لگا جو اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ اسے ایک ایسی روحانی خوشی کا احساس ہونے لگا جو اسے کسی اور عبادت میں محسوس نہ ہوتی۔ لیکن جب وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھتا تو اس کا اثر روح پر قدرے مختلف انداز میں ہوتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا دل ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا، اور یوں انہیں مکالمہ بازی ہوتی جس میں اس کی ذات کی حقیقت کھل کر سامنے آتی، اور اسے اپنی کمتری اور کم مائگی اور اللہ کی حقیقت کا شدت سے احساس ہونے لگتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ واقعی انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ روح پر کیسے کیسے اثر انداز ہوتا ہے، وہ نماز کی روحانی کیفیت اور سرشاری سے قدرے مختلف تھا، اور اس نے رفتہ رفتہ تمام عبادات کے اثرات کو انسانی جسم، قلب، نفس اور روح پر سمجھنا شروع کر دیا، اور اب وہ رمضان کے روزے رکھ کر ان کے اثرات کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین نماز روزے کا بہت پابند تھا۔ چوکیدار کے علاوہ گھر کے اور دوسرے ملازمین جیسے مالی، ڈرائیور، دھوبی اور دیگر لوگوں کی افطاری کا وہ ہر روز اہتمام کرنے لگا۔ پری کی نہ تو طبیعت ٹھیک تھی اور نہ ہی مزاج، مگر علی رضا کی ان مذہبی دعوتوں کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا۔ گھر میں ہر روز ایک محفل کا سا سما ہوتا، اور پری کو یوں محسوس ہوتا کہ علی رضا اپنی ہر بات کی وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ دونوں کے درمیان مذہب کو ٹچ نہ کرنے کا جو عہد ہوا تھا، اب علی رضا نے خود ہی اسے توڑ دیا تھا، اور جہاں دوسری باتوں نے پری کو اس سے متنفر کر دیا، مذہب کے بارے میں اس وعدہ خلافی نے بھی اسے بہت بیزار کر دیا تھا۔ اپنی شدت سے اس وقت کی منتظر تھی جب بچہ پیدا ہو اور وہ علی رضا سے دو ٹوک بات کر کے اسے اپنے سارے تعلقات توڑ لے۔ دونوں اپنے درمیان موجود رشتے کو محض وقت کی نزاکت کی وجہ سے کھینچنے پر مجبور تھے، مگر وہ بھی خاموش تھا اور پری بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ختم کر دی تھی۔ پری کو جو ضرورت ہوتی وہ صلاح الدین کو کہہ دیتی، اور صلاح الدین بھی اس کے پیغامات علی تک پہنچا دیتا۔ جب علی گھر پر نہ ہوتا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر گھر میں چکر لگاتی رہتی، اور جب علی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے کمرے میں فریج، ٹی وی اور ضرورت کی دوسری چیزیں رکھوا لی تھیں تاکہ اسے کمرے سے باہر نہ جانا پڑے، اور جیسے جیسے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے دونوں اپنی جگہ پر ایک انجانے خوف سے پریشان ہو رہے تھے کہ آنے والے لمحات میں زندگی کیا رخ اختیار کرے گی۔ علی رضا نے بچے کے لیے بہت زیادہ شاپنگ کی تھی، اور وہ صلاح الدین کے ہاتھ اس کے کمرے میں جو کپڑے بھجواتا وہ انہیں دیکھ کر بے دلی سے سائڈ پر رکھ دیتی۔ ڈاکٹرز نے اسے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، اس لیے وہ خود شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی گھر سے باہر جانا اس کے لیے آسان تھا۔ ابھی رمضان کے چند ہی دن گزرے تھے کہ علی رضا اپنے اندر عجیب سی روحانی سرشاری محسوس کر رہا تھا۔
اس کی حالت میں ہر پل ہر لمحہ خدا کے قرب کا جو احساس مل رہا تھا، گویا وہ تمام دوسری عبادات کا مجموعہ تھا، اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ یوں ہی بے مقصد اور بے فائدہ گزار دیا۔ اپنی گزاری ہوئی زندگی اسے ایک بہت بڑا نقصان محسوس ہوتی۔ اب اسے گزرا ہوا ایک ایک لمحہ جب وہ خدا کی رضا اور اس کے احکامات پر عمل کرتے گزارتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی کے یہ پل اس کے لیے نفع بخش ہیں، مگر یہ پل اس کو بہت تھوڑے لیکن بہت مسرور کن محسوس ہوتے۔ اگر وہ پری کی طرف سے مضطرب نہ ہوتا تو یہ دن انتہائی سرشاری میں گزارتا۔ وہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے روز اپنے ایسے دوستوں کو افطاری پر انوائٹ کرتا جن کے ساتھ وہ اسلام کے بارے میں قدرے تفصیل سے ڈسکشن کرتا، اور ہر ایک کی اسلام کے بارے میں مختلف اپروچ سن کر اسے اپنے اندر ایک اور روحانی ارتقاء محسوس ہوتا، اور اسے اس ڈسکشن سے بہت سرور ملنے لگا۔ آشان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اسلام کے دوسرے پہلوؤں پر اچھی گفتگو کرتے، اور گفتگو کے دوران اگر وہ کسی نکتے پر اٹک جاتا تو بعد میں خود نیٹ پر ریسرچ کرتا، اور اس ریسرچ کے دوران اسے نئے نئے پہلو سامنے آتے تھے تو اس کے ذہن کے در واہ ہوتے۔ صلاح الدین کی زبانی ان محفلوں کے بارے میں سن کر پری کو اور غصہ آتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ علی رضا کے ساتھ بحث کرنا اب اسے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک تو خود اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور دوسرا اسے یہ بحثیں بے فائدہ محسوس ہوتیں۔ ایک شام علی رضا نے شانزے اور آشان کو افطاری پر انوائٹ کر رکھا تھا۔ ان کے بچے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گھر میں رونق اور شور شرابہ ہو رہا تھا، گو کہ وہ بچے بہت سلجھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی گھر کے سکون میں بدسکونی پیدا ہو رہی تھی۔ پری کو اس سے شدید الجھن ہونے لگی۔ صلاح الدین اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر گیا تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ صلاح الدین، باہر کون آیا ہے اور یہ کس کے بچے اتنا شور مچا رہے ہیں؟ پری نے خفگی سے پوچھا۔ آشان صاحب، شانزے بی بی اور ان کے بچے۔ شانزے بی بی آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ کئی بار انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا بھی ہے، مگر میں نے کہہ دیا کہ آپ سو رہی ہیں۔ صلاح الدین نے تفصیل سے بتاتے کہا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی اور نہ ہی کسی کو میرے پاس بھیجنا۔ یہ بچے کیا ٹھک ٹھک کر رہے ہیں؟ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ ان کو منع کرو اور ان کو لاؤنج سے باہر نکالو۔ پری نے غصے میں صلاح الدین سے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحب، میں نے منع کرتا ہوں، اب آپ آرام کریں۔